الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ آج کے اس درس میں ہم بے باطل کی عملی مثالوں کا ذکر کریں گے، جس سے اس کا سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ مثال نمبر 1، پینشن وصولی سے پہلے فروخت کرنا۔ یہ ایک مسئلہ ہے۔ ملازمین کو پینشن کی صورت میں جو رقم ملنے والی ہوتی ہے، بعض اوقات قبل از وقت پینشن کی رقم کو حکومت کے ہاتھ یا کسی اور کے ہاتھ بیچ کر نقد رقم کم مقدار میں وصول کرتا ہے۔ یہ معاملہ دو وجوہ سے ناجائز ہے۔ ایک یہ کہ اس میں ایک ایسے حق کی بیع ہے جو ابھی تک وجود میں نہیں آیا، بلکہ مطلب ہے کہ ملازمت سے سبق دوش ہونے کے بعد وجود میں آئے گا، تو لہٰذا یہ ایک معدوم چیز کی بیع ہے جو باطل ہے۔ اچھا، اس میں سود بھی لازم آتا ہے، کیونکہ پینشن کا حق رقم کی وصولی ہی کی صورت میں ہوتا ہے، تو اس رقم کو کمی کے ساتھ بیچنا سود اور ناجائز ہے۔ اچھا جی، بعض مفتیان اکرام نے حکومت کے ساتھ پینشن کے معاملے میں یہ توجیہ پیش کی ہے کہ یہ بظاہر تو خرید و فروخت ہے، لیکن در حقیقت حکومت نے جو بڑا انعام قسطوار اور تاخیر سے دینے کا وعدہ کیا تھا، تو پیشگی لینے کی صورت میں وہ انعام کی حیثیت سے قبل از وقت لیے جانے کی وجہ سے کم مقدار میں دے رہی ہے، لہٰذا یہ چونکہ حقیقی خرید و فروخت نہیں، اس بنا پر اس توجیہ کے تحت جائز ہے۔ اگر کوئی اس توجیہ کے تحت حکومت کے ساتھ یہ معاملہ کرے تو ناجائز نہیں ہوگا، تاہم اس طرح کرنے سے اجتناب ہی بہتر ہے۔ جواز کی یہ توجیہ جیسا کہ پینشن کو انعام قرار دینے کی صورت میں کی جا سکتی ہے، تو اسی طرح اس کو اجرت کا حصہ تسلیم کرنے کی صورت میں بھی کی جا سکتی ہے۔ دوسری مثال، نجس العین اشیاء کی خرید و فروخت۔ آج کل صنعتی دور کی ترقی نے ہر چیز کو کسی نہ کسی استعمال کے قابل بنایا ہے، لیکن شرعی لحاظ سے جو چیز نجس العین یعنی بذات خود نجاست ہو، کسی نجاست کی ملنے کی وجہ سے نجس قرار نہ پائی ہو، تو اس کا استعمال اور اس کی خرید و فروخت یہ بھی جائز نہیں ہے۔ لہٰذا جانوروں کا وہ خون جو بوقت ذبح نکلتا ہے، اسی طرح مردار جانور اور اس کے علاوہ نجاستوں کی خرید و فروخت یہ بھی جو ہے باطل اور کالعدم ہے، اس سے حاصل شدہ رقم کا استعمال جائز نہیں۔ اسی طرح شراب کی بیع بھی باطل ہے، البتہ شراب کے علاوہ جو دوسرے نشہ آور اشیاء ہیں، اگر وہ نشے کے مقصد کے علاوہ کسی جائز مقصد کے لیے بھی استعمال ہوتی ہو تو ان کی خرید و فروخت جائز ہوگی، ورنہ پھر باطل ہوگی۔ اسی طرح مثال نمبر 3، سلم کے تحت خریدی ہوئی چیز کو قبضہ سے پہلے فروخت کرنا۔ سلم میں یہ ہوتا ہے کہ پہلے رقم دی جاتی ہے نقد اور چیز بعد میں لی جاتی ہے، تو اس سلم کے معاملے کے تحت جو چیز خریدی جائے وہ بھی جب تک قبضے میں نہ آ جائے تو معدوم ہی ہے، لہٰذا بعین ہی اس چیز کی پیشگی خرید و فروخت یہ بھی باطل ہے۔ البتہ اگر بعین ہی اس کی فروختگی نہ ہو، بلکہ اس جیسی چیز یعنی اس جیسی مقدار اور صفات والی چیز پر کسی اور کے ساتھ یہ سلم والا معاملہ کیا جائے اور پھر سابقہ سلم میں وصول شدہ چیز اس دوسرے سلم کے تحت آگے دی جائے، تو اس طرح کی متوازی سلم کی پھر اجازت ہوگی۔ اسی طرح قبضے میں لانے سے پہلے قبل مچھلی کی خرید و فروخت، یہ بھی چونکہ یہ مسئلہ بھی کافی زور و شور سے ہے، تو اس میں بھی یہی مسئلہ ہے کہ بڑی مچھلیاں جو تعداد کے حساب سے پیشگی طور پر فروخت کی جائے تو اس میں چونکہ سلم کا معاملہ تو بنتا ہی نہیں، کیونکہ مچھلی کی اکائیاں آپس میں کافی حد تک مختلف ہوتی ہیں، لہٰذا جب سلم کے طور پر یہ معاملہ جائز نہ ہوا تو پھر باطل ہی ہوگا، کیونکہ اس میں معدوم مچھلی کی بیع ہے جو کہ باطل ہے۔ البتہ چھوٹی مچھلی جو وزن کے لحاظ سے خریدی بیچی جاتی ہو، اس میں سلم کا معاملہ درست ہے، لہذا چھوٹی مچھلیوں کی اس طرح کی خرید و فروخت سلم قرار دی جائے گی، اور اگر اس میں سلم کی باقی شرائط موجود ہو تو اس سے درست کہا جائے گا۔
اسی طرح ایک اور مثال ہے، مثلا حکومت کی ضبط کردہ اشیاء کی خرید و فروخت۔ حکومت نے جو اموال اور اشیاء ضبط کی ہو، اگر وہ کسی مصلحت عامہ کے تحت، قانون کے تحت ضبط کی ہو تو حکومت سے ان اشیاء کا خریدنا درست ہوگا، لیکن اگر ظالمانہ قوانین کے تحت یہ معاملہ ہوا ہو تو ان چیزوں کا خریدنا بھی باطل ہوگا، کیونکہ غیر کی ملک میں فروختگی جب اس کی اجازت کا امکان ہی نہ ہو باطل ہے۔ البتہ اگر اصل مالک سے اجازت لینے کا امکان ہو تو پھر وہ معاملہ اس کی اجازت پر موقوف رہے گا۔ اگر وہ اجازت دے دے تو معاملہ نافذ ہو جائے گا، ورنہ وہ چیز اصل مالک کو لوٹانا لازم ہوگا، اور اس کے عوض جو رقم ادا کی گئی ہے وہ حکومت سے کسی بھی طرح واپس لینا درست ہوگا۔ باقی مثال انشاءاللہ اگلی درس میں سنائیں گے انشاءاللہ۔